بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز پڑھنے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس طریقے کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، نماز کے اندر جان پیدا ہوگی، کیونکہ نماز سے پہلے وضو بھی ہے۔ وضو کے اندر 5 مستحب ہیں، 13 سنتیں ہیں، اور وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ ہم وضو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمیں وضو کس طریقے سے کرنی چاہیے، کوئی مستحب چھوٹ رہا ہے یا سنت چھوٹ رہی ہے یا پھر کوئی فرض ایسا ہم کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم وضو کا مکمل طریقہ سیکھیں، جب وضو صحیح ہوگی تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ تو آج ہم بات کریں گے اسپیشل نماز کے اوپر کہ نماز ہمیں کس طریقے سے پڑھنی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اگر ہم اس طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں کھڑے ہو کر ہمیں اس جگہ آنا جہاں ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے اندر 13 فرض ہیں۔ نماز کے اندر 13 فرض ہیں، 7 فرض نماز سے باہر کے ہیں اور 6 اندر کے ہیں، یعنی 7 جو ہیں وہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے ہمیں کرنے ہیں۔ آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، آپ کی جگہ صاف ہونی چاہیے، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ جو فرض ہیں نماز سے پہلے، اور 6 فرض وہ ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ اگر وہ نماز جو 6 ہیں اگر ان کو ہم صحیح کر رہے ہیں اور وہ ادا ہو رہے ہیں تو ہماری نماز ہو رہی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چھوٹے گا، وہ نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر ہماری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ باقی اور جو غلطیاں ہوں گی چھوٹی یا بڑی، تو ان غلطیوں کی وجہ سے نماز سجدہ سہو کے ذریعے سے صحیح ہو جائے گی، لیکن فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں وہاں آنا ہے جہاں ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ہم یہاں آئیں تو نماز ہمیں پڑھنی اس طریقے سے، تو ہمیں سیدھے کھڑا ہونا، بالکل سیدھے، اور پاؤں کے درمیان کم سے کم 3 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، 4 انگلیوں کا کم سے کم فاصلہ ہونا چاہیے۔ بلکہ اتنا بھی نہ کہ آدمی اتنے ایک ہاتھ اتنے دور پیروں کو چوڑا کر کھڑا ہو جائے، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ، یہ اور زیادہ سے زیادہ ایک بلان، اس طریقے سے ہم سیدھے کھڑے ہوں۔ جب ہمیں نیت باندھنی ہے تو نیت باندھتے وقت ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، سیدھا، نہ جھکا ہونا چاہیے نہ اوپر ہونا چاہیے، بالکل سیدھا قبلے کی طرف، اور ہمارے ہاتھ اس طریقے سے اٹھے ہونے چاہیے، یہ ہاتھ، کیونکہ انگلیاں ملی ہونی چاہیے، یہ ملی ہونی چاہیے، اور جو گونٹھا ہے، یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آنے چاہیے، اس طریقے سے۔ یا جب ہم اس طریقے سے ہاتھ کریں گے تو یہ جو اشارہ ہو رہا ہے، یہ ہاتھ جو اشارہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں تیرے سامنے آیا ہوں، اور دنیا کی جتنی چیزیں تھی جو حلال تھی حرام تھی سب کو میں نے چھوڑ دیا۔ میں اپنے گھر کو، بیوی بچوں کو، اپنی جائیداد کو، سب کو چھوڑ چھاڑ کر یا اللہ پروردگار میں تیرے گھر میں آیا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے سامنے میں سلنڈر ہو گیا ہوں۔ جیسے ایک مجرم چوری کرتا ہے اور پھر وہ ڈکیٹ، جب وہ پولیس پرشاسن ان کو گرفتار کرتا ہے تو اپنا ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اب سلنڈر ہو گیا ہوں۔ یہی بندہ جب نماز میں آتا ہے تو یہ نماز اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں اللہ تیرے سامنے سلنڈر ہو گیا ہوں، میں بہت گناہ کر رہا تھا، صبح سے شام تک جھوٹ بول رہا تھا، بہت ساری چیزیں غیبت وغیرہ کر رہا تھا، لیکن اب میں سلنڈر ہو گیا اور اس طریقے سے میں تیرے سامنے ہوں۔ اب وہ کہے گا اللہ اکبر، اس کا جو ارتھ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، دنیا جہان آخرت ساری چیزوں کا تو مالک ہے، تو پروردگار ہے، تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر تو ہی ہے، تو نے زمین و آسمان کو بنایا، تو نے ہوا کو بنایا۔ تو یہ اشارہ کر رہا اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اب وہ نیت باندھے گا اس طریقے سے، ایسے ہاتھ کر کے اللہ اکبر پہ ہاتھ یہاں جانا چاہیے، اس طریقے سے۔ اب یہ جو انگلیاں ہیں، یہ انگلی، اس سے ہم اس کو پکڑے مضبوط، اس سے، اور یہ 3 انگلیاں اوپر ہونی چاہیے، ناپ کے نیچے ہاتھ، اس طریقے سے۔ اب ہم جب کھڑے ہوں گے اس طریقے سے تو ہماری نگاہ، ہماری نظر وہاں ہونی چاہیے جہاں ہم سجدہ کریں گے، جہاں ہمارا ماتھا ٹکے گا، پیشانی ٹکے گی، وہاں پر ہماری نگاہ جمی رہنی چاہیے۔ اگر نگاہ نہیں جمی ہے تو آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع آ ہی نہیں سکتا، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں گھومیں گے۔ یہاں پر آپ کو جمع کر نگاہ رکھنی پڑے گی، یا پھر نہ کسی اس طریقے سے۔ تو اب پڑھیں گے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے،
الحمد پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد میں پھر رکوع کے لیے جائیں گے آپ. تو جب رکوع کے لیے آپ جائیں گے تو اس رکوع کے اندر، کیونکہ آپ جائیں گے تو ایک تو تکبیر کہنا آپ کو، اللہ اکبر، اس طریقے سے ایک سنت ہو گئی. دوسری سنت آپ کو گوڈوں کو پکڑنا ہے اس طریقے سے ان کو. اور تیسری سنت یہ کہ آپ انگلی کشادہ ہونی چاہیے، اس طریقے سے یہ انگلی کشادہ ہونی چاہیے. پھر آپ کو چوتھی سنت یہ کہ آپ کو 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. اور اس کے بعد میں 5ویں سنت یہ کہ آپ کو پھر رکوع سے جب چھٹی سنت یہ ہے کہ جب اس سے کھڑے ہوں گے تو بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے، سیدھے طریقے سے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور وقار کے ساتھ. اور اتنی مرتبہ سیدھا ہونا چاہیے کم سے کم 3 تسبیحات کے برابر ہم کھڑے ہو سکے، جیسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور ایسا نہیں کہ ہم نے رکوع میں سے ایسے کھڑے ہوئے اور ایسے کر کر پھر ایسے چلے گئے، تو یہ نماز نہیں ہوگی، یہ نماز نہیں ہوگی. سیدھا آپ کو کھڑا ہونا ہوگا. اور اتنا تو کم سے کم گیپ لے کہ ہم 3 تسبیحات کے بقدر ہم تھوڑے شانتی کے پورا جسم کے جو آ جائیں وہ اپنی جگہ فٹ ہو جائیں اس طریقے سے کھڑے ہونے کے بعد. اگر آپ رکوع میں گئے جلدی سے کھڑے پھر گئے تو آپ کے جو اعضاء ہیں وہ صحیح جگہ پہ نہیں آ پاتے، آدھے ہی آجے سے پھر واپسی وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے رکوع کرنا صحیح سیکھیں. اور جب ہم رکوع کریں گے تو ہمارا یہ سر، ہمارا یہ پیٹھ، بالکل یہ سنت ہے سب، یہ پیٹھ بھی برابر ہونی چاہیے اور پھر سر اور یہ بھی برابر ہونا چاہیے لیول میں. اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اگر پانی کا برتن بھر کر رکھ دیا جائے اور وہ اس طریقے سے ہم رکوع کریں کہ وہ چھلکے نہ، پھر ہمیں رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے تکبیر کہتے ہوئے، تو پہلے ہم اس طریقے سے گوڑوں کو لائیں، اس طریقے سے یہ لانے، پہلے ہمیں گھٹنے ٹیکنے اور پھر ہمیں ہاتھ رکھنے اور پھر ہمیں ناک، پہلے ناک رکھیں گے پھر پیشانی رکھیں گے. لیکن جب ہم سجدے سے کھڑے ہوں گے پہلے پیشانی کو اٹھائیں گے اور پھر ناک کو اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہ آج جو مسئلے چل رہے ہیں صرف ناک کے بنا پر ہے، ہر مسئلہ ناک کی بنا پر ہے. شادیوں کا مسئلہ آپ دیکھیں وہ ناک کی بنا پر ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، شریعت کے مطابق آپ شادی کیجئے، نہیں کر تو لیتا لیکن بھائی برادری یہ چیزیں سب چیز یہ صرف ناک کے لیے. موت ہو جائے کہیں سے اور کپڑے ہم نے جو پہن رکھے ہم ان سے جا نہیں سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ ہمیں رشتہ داری کا معاملہ بڑھیا سا کپڑا پہننے، صاف ستھرا کر کے، نماز تو ان سے ہی پڑھیں گے، لیکن موت بھی اگر ہوگی تو اس میں بھی ہم بڑھیا کپڑے، کیونکہ ایک ناک کا سوال ہے. تو اسی لیے قبر میں بھی ایک نماز سب سے پہلے جو کیڑا لگتا ہے قبر کے اندر وہ ناک کے اندر ہی لگتا ہے. اسی لیے ناک کے بڑ بوتے پر انسان یہ زندگی گزارتا ہے. یہ کہتا ہے نفس، جب اس نفس ختم ہو جاتا ہے، نفس مار دے جاتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی ایک متقی پرہیزگار والی زندگی بن جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم نماز سیکھیں اور ہم اپنی وضو کو صحیح کرنا سیکھیں. ابھی میں نے نماز بتائی تو نماز سے پہلے اب ہمیں